رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ یقیناً اللہ رب العالمین نے مومنوں پر بہت ہی بڑا احسان کیا ہے۔ اللہ نے انہی مومنوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اللہ رب العالمین کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور اگرچہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ محترم سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت یقیناً اللہ رب العالمین کی طرف سے احسان عظیم ہے، بہت ہی بڑا اللہ کا یہ احسان ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کے اندر اس احسان عظیم کا خود ہی تذکرہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا تذکرہ ہم بعد میں کریں گے، پہلے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تذکرہ کریں گے۔ آپ حیران نہ ہو کہ ترتیب کیوں تبدیل کی جا رہی ہے، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ ولادت اس کو پہلے بیان کیا جائے اور وفات کو بعد میں، لیکن دیر سے آنے والے ہمارے کچھ دیگر جو ساتھی ہیں، دیگر جو بھائی ہوتے ہیں، جنہیں ان ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے حوالے سے کچھ سننا نہیں ہوتا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے سننا ہی وہ پسند کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ولادت باسعادت کے متعلق ہم بعد میں بیان کریں گے، تاکہ ان کی یہ غلط فہمی دور ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں محبت نہیں، تبھی تو وفات کا تذکرہ کر لیا اور ولادت کا تذکرہ نہیں کیا، جبکہ وہ دیر سے آنے والے ہوتے ہیں، انہوں نے موضوع کا پہلا حصہ سنا نہیں ہوتا، پھر فساد کا ایک سبب بنتا ہے، پھر شر کا ایک رستہ کھلتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے ایک خطیب اپنے علاقے، اپنے آنے والے سامعین کے حوالے سے وہ جانتا ہے اور اس کا جاننا ضروری ہے، اور اس کو اسی ترتیب سے بات کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات انتہائی ایک افسوسناک ہے، تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اشارتاً خبر دی، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارتاً موت کی خبر دی ہے کہ آپ کو بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا پیغمبر کہہ دیجیے ان صلاتی و نسکی، بے شک میری نماز، میری قربانی، ومحیایا ومماتی، اور میرا جینا مرنا، میری زندگی اور میری موت، سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ اس آیات کریمہ میں بھی اشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی خبر دی گئی ہے۔ فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، پیغمبر آپ سے پہلے کیا ہم نے کسی بشر کے لیے ہمیشہ رہنا لکھا تھا؟ کیا آپ سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے ان میں سے کسی ایک کے لیے ہم نے یہ کہا کہ آپ نے ہمیشہ رہنا ہے؟ افإن مت فهم الخالدون، کیا آپ فوت ہو جائیں گے باقی لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو موت کی خبر دی، اور قرآن کریم میں کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو صراحتاً موت کی خبر دی ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو رسول ہیں، ان سے پہلے کئی رسول آئے اور دنیا سے چلے گئے۔ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر آپ فوت ہو گئے یا آپ کو شہید کر دیا گیا تو صحابہ کرام سے اللہ مخاطب ہوئے، فرمایا کہ تم اپنے ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور اسی طرح ایک اور مقام ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو صراحتاً موت کی خبر دی، فرمایا انک میت وانہم میتون، آپ انہیں بھی فوت ہونا ہے اور انہیں بھی فوت ہونا ہے۔ اور قرآن کریم کی جو سورہ نصر ہے، اس سورہ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر سمجھی گئی ہے۔ یہ سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر پائی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے گی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھو گے کہ لوگ فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہو رہے ہوں گے، اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہوں گے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، پھر آپ نے 3 کام کرنے ہیں، تسبیح بیان کرنی ہے، اللہ کی حمد بیان کرنی ہے، نمبر 3 واستغفر، اس سے بخشش کا مطالبہ کرنا ہے۔ انہ کان توابا، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر واقعہ موجود ہے، جب یہ سورہ نازل ہوئی، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اس سورت کے حوالے سے اپنی مختلف رائے پیش کی۔ کسی نے یہ کہا کہ اب اللہ نے پیغمبر کو فتح عطا فرمائی ہے تو اسی وجہ سے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سے زیادہ تسبیح کرنے کا اور تمہید پڑھنے کا، استغفار کرنے کا حکم ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا حکم ہے۔ اور کسی نے کوئی اور رائے دی، حتیٰ کہ جناب عمر رضی اللہ عنہما نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو بلوایا، وہ بچے تھے، اور وہاں بدری مشائخ صحابہ کرام موجود تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ میری عمر چھوٹی اور میں ان کے بیچ میں مجھے لایا جائے، مجھے بٹھایا جائے، ان کی مجلس میں بھی آ کر بیٹھوں، وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ تم سب جانتے ہو کہ اس بچے کی علم کے اعتبار سے کیا فضیلت ہے، اس کا کیا مقام اس کو حاصل ہے، تم سب اس بات سے واقف ہو کہ اس کا علم کے اعتبار سے اس بچے کا کیا مقام ہے۔ اور کہا کہ بتائیے عبداللہ بن عباس، اس سورت کے نزول کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کہتے ہیں کہ میری تو یہ رائے
هذا اجل لموت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر لگ رہی ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو موت کی خبر دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے جی ہاں مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سورت کے نازل ہونے پر رونے لگے، ان کو بھی یہ سمجھ آ گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو سمجھا وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کھلوایا، کیونکہ خود ہمت نہیں ہو رہی تھی کہنے کی۔ سورہ نصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر قرار پائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنے موت کے حوالے سے وقتاً بوقتاً لوگوں کو آگاہ کیا، گائی بگائی لوگوں کو بتاتے رہے، کبھی اشارتاً کبھی صراحتاً۔ ایک خاتون آئی، جامع ترمذی کی روایت ہے، کچھ مسائل پوچھنے لگی، جب وہ جانے لگی پیغمبر نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، اگر آپ آئندہ آئے مجھے نہ پائے تو ابو بکر اور عمر کے پاس چلی آنا۔ ان کو اشارتاً اپنی موت کی خبر دی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یمن کی طرف روانہ ہو رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رخصت کر رہے تھے، اور جب وہ جانے لگے کچھ قدم ان کے ساتھ آگے بڑھے، ان کو ایک جملہ کہا یا معاذ لعلک لم تلقانی بعد عامی ھذا، کہ ممکن ہے کہ آئندہ سال آپ آؤ تو آپ کی ملاقات مجھ سے نہ ہو۔ لعلک ان تمر بقبری، اور ممکن ہے کہ آئندہ سال آپ آؤ تو آپ کو میرے قبر کے پاس سے گزرنا پڑ جائے۔ لعلک ان تمر بقبری، ممکن ہے کہ آئندہ سال آپ جب آئے تو آپ کو میرے قبر سے گزرنا پڑ جائے، آپ کو میں زندہ نہ ملوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے سال اپنی زندگی کا سب سے پہلا اور آخری حج فرما رہے ہیں، لوگوں کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے، لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے لوگوں سے کہہ رہے ہیں، آپ حجاج کرام سے مخاطب ہوتے ہوئے ان سے کہہ رہے ہیں، ان سے فرما رہے تھے خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، لوگوں مجھ سے حج کے سارے طریقے سیکھ لو، لوگوں مجھ سے حج کے سارے طریقے سیکھ لو، لوگوں مجھ سے حج کے سارے طریقے سارے مناسک سیکھ لو، لعلی لم احج بعد عامی ھذا، ممکن ہے کہ آئندہ سال میں حج نہ کر سکوں۔ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو اپنے موت کے حوالے سے آگاہ فرمایا، ان کو خبر دی، ان کو بتا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کی سب سے آخری جو نماز پڑھاتے ہیں وہ مغرب کی نماز پڑھاتے ہیں۔ آپ نے جو سب سے آخری نماز پڑھائی باجماعت، صحابہ نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی، وہ مغرب کی نماز تھی، اور وہ مغرب کی نماز میں آپ نے سورہ مرسلات کی تلاوت کی تھی۔ تبھی تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جمعرات کے دن درس دیا کرتے تھے اپنے شاگردوں کو، اور کئی بار اپنے شاگردوں سے پوچھا کرتے تھے کہ آج کون سا دن ہے، ای یوم ھذا، آج کون سا دن ہے؟ شاگرد کہا کرتے تھے آج یوم الخمیس، جمعرات کا دن ہے۔ کہا ما ادراک یوم الخمیس، تم کیا جانو کہ جمعرات کا دن کیا ہے، تم کیا جانو کہ جمعرات کا دن کیسا دن تھا؟ پھر وہ کہنے لگے کہ جمعرات کا ہی دن وہ دن تھا کہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نے زندگی کی آخری نماز پڑھی باجماعت، اور وہ مغرب کی نماز تھی، اور آپ نے سورہ مرسلات کی تلاوت کی، اور آپ کی زبان مبارک سے آپ کی امامت میں جہری نماز میں جو سب سے زندگی میں آخری جو ہم نے آیات تلاوت کرتے ہوئے ہم نے سنا ہے آپ کی زبان مبارک سے، وہ یہ آیات کی سورہ مرسلات کی فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس کے بعد کبھی ہم نے نہیں سنا۔ اور اس کے بعد جمعرات کی جو عشاء آئی، پھر اسی طرح پھر آگے جمعہ، پھر ہفتہ، پھر اتوار، پھر پیر، 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی، لیکن آپ کے پیچھے نماز پڑھنا ہمیں نصیب نہیں ہوا۔ تو ما ادراک یوم الخمیس، تمہیں کیا پتا ہے کہ یہ جمعرات کا دن، یہ دن کون سا تھا؟ یہ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اپنے شاگردوں سے کہا کرتے تھے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن فوت ہو رہے ہیں اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں موجود ہے، اور فجر کی نماز کے ٹائم آپ اپنے گھر میں موجود آپ گھر کے اندر سے جھانکتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نماز پڑھ رہے، وہ سنتیں ادا کر رہے ہیں، وہ لگے ہوئے ہیں۔ جو اللہ نے آپ کو فریضہ سونپا تھا، آپ کو اس میں کامیابی ملی ہے کہ آپ نے ان کو فرائض سنن کے بارے میں ادا کیا اور وہ اس پر قائم اور دائم ہے۔ آپ یہ منظر دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو مصلی پر آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پیچھے سے آپ کو دیکھ رہے ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ آنا چاہتے، اللہ نے آپ کو افاقت دی ہے، تو آپ اشارہ کرتے ہیں کہ آپ امامت کروائیں۔ اور جمعرات کے دن اپنے وفات سے کچھ ایام پہلے ہی آپ نے امامت چھوڑ دی تھی، عشاء کی نماز آپ نے نہیں پڑھائی۔ صحیح بخاری کے اندر واقعہ موجود ہے کہ آپ مغرب کی نماز پڑھا کر کے آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی، اور اتنی خراب ہوئی کہ آپ بے ہوش ہوتے، اور جب ہوش میں آتے تو آپ ایک ہی سوال پوچھتے کہ لوگوں نے نماز ادا کی؟ تو ان سے کہا جاتا یا رسول اللہ ہم منتظرون، وہ آپ کے منتظر ہیں، وہ کیسے نماز ادا کریں گے؟ تو آپ نے حکم دیا، فرمایا کہ جاؤ حکم دو، صلی علیہ حکم دیں کہ ابوبکر صدیق کو کہ وہ جائے لوگوں کو نماز پڑھے۔ آپ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے امامت کی جگہ پر آپ اپنے مصلی پر اپنی زندگی میں کھڑے ہونے کا حکم دیا، اور کسی نے یہ کہا یا رسول اللہ ابوبکر صدیق دل کا بڑا نرم ہے، وہ مصلی پر کھڑے ہوتا روتا ہی رہے گا، وہ روئے گا، اس کی رونے کی آوازیں آئے گی، ہچکیاں سنائی دے گی، یا رسول اللہ کسی اور سے کہے۔ آپ نے غصہ کیا، آپ نے فرمایا کہ میں نے کہہ دیا نا کہ مرو ابا بکر ان یصلی الناس، کہ ابوبکر صدیق کو کہو وہ لوگوں کو امامت کروائے، بس ختم۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی زندگی کے چند ایام ابھی باقی ہوئے، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کے منصب پر کھڑا کر دیا، آپ نے اسے اپنا نائب امام بنایا، اور وہاں پر آپ امامت کے فرائض سر انجام دے رہے۔ اس کے بعد آپ مسجد میں نہیں آئے، صرف 2 مرتبہ آئے، وہ بھی نماز پڑھانے کے لیے نہیں۔ آپ 2 مرتبہ، ان میں سے ایک وہ مرتبہ جب صحابہ کرام آئے کرنے لگے رسول اللہ آپ بیمار ہیں، مسجد کے اندر آ نہیں پا رہے ہیں، گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، یا رسول اللہ انصار صحابہ کرام مسجد کے اندر دار و قطار ہو رہے ہیں کہ پیغمبر ابھی دنیا کے اندر موجود ہے لیکن وہ ہمیں امامت نہیں کروا پا رہے اور وہ مسجد میں آ نہیں پا رہے، کہ اس بات کو لے کر وہ زیادہ غمگین اور دار و قطار ہو رہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں 7 مختلف مشکیزوں میں پانی بھرے، اور ایسے مشکیزوں کا پانی ہو وہ میرے پاس لے کر آئے جن کا تسمہ کھلا ہوا نہ ہو، جن کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا ہو، یا آپ کی طبیعت تھی یا آپ کا مزاج تھا کہ صاف شفاف پانی سے آپ غسل کرنا چاہتے تھے، اور وہ 7 بھرے مشکیزوں کو لایا گیا پانی کا، اور آپ نے حکم دیا کہ میرے اوپر بہا دو، آپ کے جسم اطہر پر بہا دیا گیا، اور آپ نے ان سے غسل فرمایا، اور آپ نے صحابہ کرام کہا کہ مجھے لے جائے۔ عبداللہ بن عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ اپنے کندھے پر سہارا دیتے ہوئے مسجد میں لے کر گئے، اور آپ کے پاؤں کے نشانات آپ کے حجرے سے لے کے مسجد نبوی تک وہ سارے لکیریں آتی گئی۔ صحابہ کرام سمجھتے پیغمبر کی حالت کتنی خراب ہے کہ آپ اپنے پاؤں بھی رکھ نہیں پا رہے، کہ آپ ہمارے سہارے آ رہے ہیں، اور وہاں آ کر آپ نے نصیحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں، یہ جو ابوبکر صدیق ہے، فرمایا اس کتنے مجھ پر احسانات ہے کہ اس کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا، اللہ رب العالمین نہیں چکائے گا۔ کہا کہ اگر لو كنت متخذا خلیلا ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کے دوست بناتا، جگری دوست بناتا تو ابوبکر صدیق کو بناتا، لیکن ابوبکر صدیق میرے بھائی ہے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ یہ انصار، ان کا بڑا خیال رکھنا ہے، یہ انصار صحابہ کرام ان کا بڑا خیال رکھنا، ان کا بڑا لحاظ کرنا۔ آپ یہ نصیحتیں کرتے ہیں انصار کے بارے میں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل کے بارے میں بتا کر، اور آپ کو واپس لایا جاتا ہے۔ آپ 2 مرتبہ ہی مسجد آپ کو لے کر جایا گیا، اور وہ بھی صحابہ کرام کے اصرار پر، اور آپ نے وہاں امامت نہیں کرائی، آپ نے اتنی ہمت نہیں کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا آخری دن ہے،
اور آپ کی حالت اتنی خراب ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے اور آپ کی حالت دیکھ کر پریشان ہے. وہ کہہ رہے یا بتاؤ یا بتاؤ، آئے میرے بابا جان کی تکلیف، آئے میرے بابا جان کی تکلیف، اتنی تکلیف میں ہیں آپ. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے لا کرب علی ابیک بعد اليوم، فاطمہ آج کے بعد آپ کے بابا پر کوئی تکلیف نہیں آنی، آج کے بعد تو راحت ہی راحت ہے. لا کرب علی ابیک بعد اليوم، آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں آنی، تکلیفوں کا سلسلہ ختم ہونے والا ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ جو زندگی دنیا کی تکلیفوں کا ایک سامان ہے، اس میں ہر قدم پر آپ کو تکلیف ہے. تبھی تو آپ نے جملہ کہا کہ دنیا سے جان چھوٹ رہی ہے، دنیا سے جا رہا ہوں، اپنے پروردگار کے پاس جا رہا ہوں. لا کرب علی ابیک بعد اليوم، اور آج کے بعد آپ کے والد نہ دنیا میں رہیں گے نہ کوئی تکلیف رہے گی. تو مومن کے لیے دنیا کا تکالیف ہے. آپ کے کتنے تکالیف صحیح زبان سے نہیں کہیں لیکن ذہن کے اندر تو آئے ہوں گے. تبھی تو آپ نے جملہ ادا کیا کہ لا کرب علی ابیک بعد اليوم، کہ آج کے بعد آپ کے ابا پر کوئی تکلیف نہیں آنی، آپ کے بابا جان پر کوئی تکلیف نہیں آنی. آپ کتنے تکالیف سے گزرے پیغمبر ہو کر، سید الانبیاء سید الانبیاء خیر البشر رحمت للعالمین، اس کے باوجود اتنے پریشانیوں سے گزرے کہ آپ یتیم پیدا ہوتے، 6 سال کی عمر میں ہے تو والدہ کا سایہ چھوٹ جاتا ہے، 8 سال کی عمر میں ہے تو دادا عبدالمطلب کا سایہ چھوٹ جاتا ہے، اور 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملتی ہے. 40 سال کی نبوت پہ جب 40 سال کی عمر میں جب نبوت آپ کو ملتی ہے، نبوت کا تاج آپ کو پہنایا جاتا ہے. پھر اس کے بعد چند سال گزرنے کے بعد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ بنت خویلد وہ فوت ہوتی ہے. اسی سال آپ کے وہ چچا جو مسلمان تو نہیں ہوئے لیکن آپ کے ساتھ کھڑے تھے، آپ کا دفاع کرنے والے تھے، وہ بھی فوت ہوتے ہیں. ایک ہی سال کے اندر دونوں فوت ہو جاتے ہیں. اس سال کو تاریخ کے اندر سیرت نگاروں نے لکھا ہے عام الحزن، غم کا سال پیغمبر پر گزرا تھا. تو وہ غم پھر اس کے بعد جو مکہ مکرمہ میں آپ کو مختلف تکالیف سے دوچار کیا گیا، آپ کے کہیں صحابہ کرام کو مشکلات سے دوچار ہونا پڑا. شیخ بن ابی طالب کے اندر 3 سال جو کٹن مرحلوں سے آپ کو گزرنا پڑا، آپ کے صحابہ کرام کو گزرنا پڑا. وہ جو مشرکین کی طرف سے مکمل بائیکاٹ کا صحیفہ لکھ کر خانہ کعبہ کے اندر جسے لٹکا دیا گیا تھا، پھر اس کے بعد آپ کو مجبور کیا گیا کہ آپ اس وطن کو، اس پاک سرزمین کو، اس مکہ مکرمہ مکہ معظمہ کو چھوڑ کر چلے جائے، اپنے اس آبائی علاقے کو چھوڑ کے چلے جائے. آپ کو وہاں سے جانا پڑا، یہ اتنی بڑی تکلیف. پھر جب آپ وہاں سے گئے مدینہ منورہ میں، وہاں بھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑا، وہاں بھی آپ کو تکلیف سے دوچار ہونا پڑا. پھر وہاں پر جنگ بدر، جنگ عہد، پھر جو ہے 5 کے اندر ہجرت کے 5ویں سال جنگ خندق، پھر اس کے بعد جو ہے جنگیں ہوئی، اللہ اکبر، یہاں تک کہ پھر 6 سال صلح حدیبیہ، پھر 7ویں سال خیبر کی جنگ، 8ویں سال مکہ کا فتح ہونا، پھر اس 8ویں سال مکہ فتح ہونے کے بعد جنگ حنین، پھر 9ویں سال جو ہے نبوت کے جنگ تبوک، پھر 10ویں سال کے اندر آپ کا اپنی زندگی کے سب سے پہلا اور آخری حج کرنا، اور پھر اس کے حج کرنے کے بعد ذوالحجہ کا مہینہ ختم ہوا، پھر محرم، پھر صفر اور ربیع الاول. اب ربیع الاول میں آپ کی طبیعت کا خراب ہونا، اب آپ کی 12 ربیع الاول زندگی کا آخری دن، آپ کو کتنے تکالیف سے گزرنا پڑا. یہ سب تو آپ کو یاد آیا ہوں گے، تبھی تو آپ نے فرمایا لا کرب علی ابیک بعد اليوم، کہ آج کے بعد آپ کے بابا پر کوئی تکلیف نہیں آئی، راحت ہی راحت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان اور اتنی بے چینی ہے کہ آپ بار بار اپنے چہرہ مبارک پر پانی لے کر اب برتن سے اپنے چہرہ مبارک پر لگاتے ہیں اور آپ ایک جملہ کہہ رہے ہوتے ہیں الا ان للموت سکرات، الا ان للموت سکرات، آئے موت کی سختیاں، آئے موت کی سختیاں. یہ کہتے جاتے ہیں اور اپنے چہرے مبارک پر پانی ڈالتے چلے جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری جو اپنی زندگی کا عمل کرتے وہ یہ کہ آپ دیکھتے ہیں
کہ آپ کے جو صالح ہیں عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن، ان کے ہاتھ میں مسواک اور مسواک کر رہے ہیں، آپ اشارہ کر کے آپ ان کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ مجھے ان سے لے کر دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سمجھ جاتی، وہ اپنے بھائی سے لے لیتی ہے اور اس کو اچھی طرح چبا کر آپ کے حوالے کر دیتی ہے، اور آپ اس سے مسواک کرتے ہیں۔ مسواک کر کر اپنے دندان مبارک کو بالکل صاف کر کر، اپنے منہ کو بالکل صاف شفاف کر کر آپ اپنے پروردگار سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آپ کی طبی حالت، جتنا آپ صفائی پسند کرتے تھے، اتنی شفافیت آپ کی طبیعت، آپ کے مزاج کے اندر موجود تھی کہ آپ کو پتا ہے کہ اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے، تو آپ صاف کر رہے ہیں، آپ اپنے دانت مبارک کو صاف کر رہے ہیں، مسواک کر کے اپنے منہ مبارک کو صاف کر رہے ہیں مسواک کر کر، اور پھر طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے اور آپ اپنی انگلی مبارک آسمان کی طرف اٹھا کر ایک ہی جملہ کہتے ہیں، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہ رفیق اعلیٰ سے ملا دے، اللہ رفیق اعلیٰ سے ملا دے، اللہ رفیق اعلیٰ سے ملا دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے آپ نے یہ جملے کہے تو میں اسی وقت میں سمجھ چکی تھی کہ آپ اپنے پروردگار کے پاس جا رہے ہیں، آپ نے اپنے پروردگار سے ملنے کا انتخاب کر لیا ہے اور دنیا کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ میں نے پیغمبر سے یہ حدیث سنی تھی کہ آپ نے فرمایا تھا جب اللہ کسی پیغمبر کو دنیا سے لے کر جاتا ہے پہلے اس کو اختیار دیتا ہے، چاہے تو آپ کی زندگی آپ کی عمر میں بڑھا دوں، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بالرفیق الاعلیٰ، اللہ رفیق اعلیٰ سے ملنے کے لیے مشتاق ہوں، اس سے ملا دے، تو میں سمجھ گئی کہ دنیا کو چھوڑنے کا آپ نے فیصلہ کر لیا ہے اور رفیق اعلیٰ اپنے پروردگار سے ملنے کا آپ نے فیصلہ کر لیا ہے، آپ ان سے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے 3 بار جملہ کہا، آپ کی انگلی مبارک نیچے ہوئی اور آپ اس طرح فوت ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے۔